زویا نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ اب تم مجھ سے بدلہ لو گے؟ زویا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ زویا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے شامیر شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں میں بخش دوں گا؟ میرے بھائی کے خلاف تم نے کیس لڑا ہے، اسے پھانسی کی سزا ہوئی ہے، تو کیا میں تمہیں بخش دوں گا؟ کبھی نہیں۔ تمہیں کتنی دفعہ میں نے وارننگ دی تھی کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، مگر تم نہیں ہٹی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ زویا نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے افسوس ہے، تمہیں پتا ہے میرا بھائی کتنا عزیز تھا؟ تمہارا بھائی ایک گھٹیا انسان تھا، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، اور میں کسی کے کہنے پر بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تمہارا بھائی اس لائق تھا، تب ہی اسے سزا دی گئی ہے۔ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی تھی، اب میں تمہیں سزا دوں گا نا، 9 مہینے بعد جا کے میڈیا کے سامنے بتاؤ گی تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو تم ایسی کوئی بھی فضول کام نہیں کرو گے شامل شاہ، سوچ لینا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے لڑکی، نفرت۔ میں نے تمہیں بار بار کال کی، میں نے بار بار تمہیں منع کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مگر تم نہیں ہٹے۔ کتنا منع کیا تھا، مگر تمہیں اب چین آیا جب تم نے میرے بھائی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکوایا۔ یہ کہتے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے کوٹ کے بٹن کھولتا اس کے سیاہ کوٹ کو اتارنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، یہ کوٹ تمہیں کبھی دوبارہ پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے اس کی وجہ سے میرے بھائی کی جان گئی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ وہ سہم گئی تھی ایک دم سے۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ شامر، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب کی بار بے بسی سے سامنے کھڑے ہوئے مرد کی طرف دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو میڈم کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی بات سن کر زویا سہم گئی۔ اتنی شدت سے وہ چلاتے ہوئے بولا، اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب آیا کہ وہ چلانے لگی، سسکنے لگی، تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ بار بار وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کرسی کو پیچھے دھکا دیتا اسے گرا دیا تھا، اسے کرسی سے کھولتا ہوا وہاں پہ پڑے ہوئے بیڈ پہ پھینکا، اس کے اوپر جھکا تو وہ خود کو چھڑانے لگی، چھوڑو مجھے، مگر وہ اس کے ہاتھ باندھ چکا تھا، پیچھے کی طرف لگاتا اس کے اوپر جھک گیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، دیکھو تم غلط کر رہے ہو۔ وہ بار بار اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ شخص سب کچھ خاک میں ملانے پہ تلا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ چلانے لگی، اپنا آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی، تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کے وجود بے جان ہو گیا ہے، اس کے وجود میں کوئی جان باقی نہ بچی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی میں اس شخص کے پاس آئی جو بالکنی میں کھڑا ہوا تھا، چلتے ہوئے آہستگی سے اس کے کندھے کے گرد بازو لپیٹے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ جو سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، اس نے مڑ کے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسی ہو؟ تمہیں پورے فنکشن میں میں ہی دیکھتا رہا۔ اس کی بات سن کے زویا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا ایسی بات ہے، ہم نے آپ کے دل پہ بجلیاں گرائی ہیں، مگر ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اب بجلیاں گرانے کی باری ہماری ہے۔ یہ کہتے ہوئے شامی نے ایک دم سے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے گر جاؤں گی۔ وہ بالکل، بس اتنی تو ہلکی سی ہو وکیل میڈم۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے بیڈ پہ لیٹا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کی ڈمپل واضح ہونے لگے۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، یقین کرو سارے فنکشن میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے اوپر سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ میں نے تو گھڑی بھی ٹائم دیکھتے وقت گزارا، کب میں تمہارے باہوں کے حصار میں آؤں گا، کب میں تمہیں اپنے بازو کے حصار میں لوں گا اور میری روح تک تم کو اتاروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو وہ آنکھیں بند کر گئی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھرنے لگی، دونوں کے درمیان دنیا ختم ہونے لگی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ وہ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اچانک اس کے بعد کمرے کی روشنی ختم ہو گئی، ان دونوں کی محبت کی روشنی باقی بچی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شامر کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ شامر نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے سیاہ گھنے بال سائڈ پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، آہستگی سے اس کے گال کو سلہانے لگا۔
जब बाहर से मुसलसल बातों की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाजें आई तो वो एकदम से हड़बड़ा के उठा। अचानक से इसे क्या हो गया था? जैसे ही कमरे से बाहर आया तो सामने कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि गांव वाले थे। गांव वालों को देखते ही इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। इतनी सुबह गांव वाले हवेली में क्या कर रहे थे? अभी कल ही तो उसके भाई हमजा की शादी हुई थी। अब यूं सुबह गांव वालों को इकट्ठा हो जाना, इसे कुछ बात की समझ नहीं आई। वो कहने लगा, क्या मसला है? आप सब लोग इतनी सुबह क्यों आ गए हैं? वो कहने लगा, हमजा साहब को बुलाएंगे, बाहर हमजा को बुलाएं। वो कहने लगा, क्या मतलब? वो घटिया इंसान आप लोगों का भाई, उन्हें बुलाए। वो चिल्लाते हुए हमजा को बुलाने की कोशिश करने लगे। क्या हो गया है? आपको पता है हमजा की कल शादी हुई है। सुबह सुबह आप इसका नाम पुकारते हुए यहाँ क्यों आ गए हैं? वो चिल्लाते हुए गांव वालों से पूछने लगा। इसने एक मासूम बच्चे की जान ली है, किसान के बेटे को इसने मार दिया है, ये कोई छोटी बात लगती है आपको? बुलाएं इसको। वो कहने लगा, पागल हो गए क्या? वो भला क्यों किसी को मारेगा? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाएं। इन्हें भेजने की कोशिश करने लगा। पीछे से जोया भी आ गई। बाकी भी हवेली वाले इकट्ठे हो गए। एक मिनट, क्या हो गया है? वो उनसे पूछने लगी। प्लीज जोया, तुम अंदर जाओ। वो जोया को वहां से भेजने लगा था, मगर वो इस किसान के पास आ गई। वो कहने लगा, कल रात जो फायरिंग की गई थी इसमें मेरा बेटा मर गया, वो भी बड़े साहब की वजह से। वो रोते हुए इन्हें बताने लगा, हमजा को बाहर बुलाओ। वो देखो, तुम दरमियान में मत बोलो जोया, प्लीज तुम कमरे में जाओ। इसने नरमी से जोया को कहा। क्या मतलब है बाहर जाओ? बुलाओ हमजा को। ये कोई छोटी बात नहीं है, गाँव वालों का बच्चा मर गया है फायरिंग से। कितना मना किया था, फजूल की फायरिंग मत करो। बुलाओ उसको। देखो पागल हो गई हो, अभी से बुलाने जाओ। और क्या? गांव वाले चीख रहे हैं, इनके घर पे कयामत फूट पड़ी है, तो वो कैसे सुकून की नींद सो सकता है? जाओ जाकर उसे बुलाओ। वो गुस्से में कहने लगी, जोया तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। गांव के मर्दों में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। कैसे ना मैं बोलूं? अंकल प्लीज आप यहाँ बैठे हैं। इसने सोफे पे बैठाया। जोया, इसने गुस्से में जोया का नाम पुकारा, मगर जोया ने कोई बात नहीं की। इतने में वो भी बाहर से आ चुका था। जोया गुस्से में इसकी तरफ देखने लगी, कहने लगी, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। वो इसे रोकने लगा। देखो ये बात यहाँ गांव के हदूद में रहनी चाहिए, पंचायत में खत्म हो सकती है। पंचायत में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों की पंचायत होती है? वैसे तो वहां पे खून बहा में लड़कियां दे दी जाती हैं, क्या तुम अपनी बहन खून बहा में दोगे? सुना है? इसने गुस्से में तमाचा जोया के मुंह पे रसीद कर दिया। मगर जोया कहाँ रुकने वाली थी, वो तो एक एक कानून पे बहुत से अच्छे से अमल करती थी। इसने गुस्से में पुलिस को कॉल मिला दी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और शादी की अगली सुबह वो शख्स हाथों में सख्त हथकड़ियां लगा रहा था, क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ थे। गोली इसकी बंदूक से चली गई थी। सारी हवेली वाले जोया को देख रहे थे। जोया पहले भी किसी को कुछ खास पसंद नहीं थी, बस शामिर शाकी को ही पसंद थी। इससे ज्यादा तो किसी को वो अच्छी लगती ही नहीं थी। अब तो हवली वाले भी बाकी भी इसके सब खिलाफ हो गए। देख लिया तुमने अपनी बीवी को? इस लड़की को यहाँ पे लाने का नतीजा? हमेशा बोला था इसे खानदानी लड़की से शादी करना, पर नहीं। अब हमारे अपने बेटे को, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो? वो कहने लगा, मामा परेशान मत हो। वो गुस्से में कमरे की तरफ गई। इसने खूंखार निगाहों से जोया की तरफ देखा, कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने ये क्या किया है? ये क्या फजूल हरकत थी? गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा, मतलब कौन सी फजूल हरकत? मैंने कोई फजूल हरकत नहीं की। जो सच था मैंने वही किया। मैंने सच का साथ दिया और तुम्हें यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली। इसने जोया के को बाजू से पकड़ा, इसे पीछे की दीवार के साथ लगा दिया। देखो तुम पहले मुझ पर हाथ उठा चुके हो, मैं दोबारा ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मुझ पर हाथ उठाया जाए। तुम्हें समझ? इसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने शौहर की तरफ देखा और वो होंकों की तरह जोया की तरफ देखे जा रहा था। देखो इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं है, एक मासूम से बच्चे की जान गई है, और वो भी आपके भाई की वजह से। देखो इसने जानबूझकर नहीं मारा, जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है, इतना तो हो जाता है, तुम लोगों के लिए छोटी सी बात होगी। ये कहते हुए जोया गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। वो सब गांव वालों की तरफ देखने लगा। इसे जोया पे गुस्सा आया हुआ था, इस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भाई को खो देगा। इसकी आंखों में नमी तैर रही थी और ये मामला कम होने के बजाय बढ़ने लगा था, आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। ये तो उन लोगों की खुशफहमी थी, क्योंकि केस अदालत तक पहुंच गया और उसके निकलने के चांसेस बहुत कम थे। इतनी आसानी से वो लोग नहीं नहीं निकल सकता था। वो कहने लगा, जोया देखो वो तुम्हारी वजह से गया है जेल में, अब तो तुम्हें इसका केस लड़ना होगा। ये सुनकर वो कहने लगी, मैं इन किसान का केस ले चुकी हूँ, आप लोग अपना वकील करवा सकते हैं। इसकी बात सुनकर इसके पेशानी पर बल नमूदार हुए। जोया की तरफ देखने लगा, पागल हो गई हो क्या? मुझे लगा था कि गांव के गरीब लोग हैं, कोई वकील नहीं कर सकेंगे, तो जीत हमारी हो गई, मगर तुमने इनका केस ले लिया।
دیکھو زویا، میں پہلے بھی تمہیں بتاتا ہوں، میری بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں بولا، لیکن اسے فرق نہیں پڑا، میں انصاف کے ساتھ چلتی ہوں، ہمیشہ سے چلتی آئی ہوں، انصاف کی وجہ سے مجھے تمہیں بھی کھونا پڑے تو میں تمہیں بھی کھو دوں گی، کیونکہ میری محبت سے زیادہ انصاف اہم ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ اس شخص کے ساتھ بغاوت پہ اتر آئی تھی، اور اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ قانون کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی بغاوت کر سکتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوشی تھی سیدھے راستے پہ چلنے کی، آج تک کبھی اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی، مگر آج اس کے انصاف پہ اسے غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں، بخشوں گا نہیں۔ زبیہ کو کہاں پرواہ تھی، وہ شامر شاہ سے واقف تھی، نہ شامر اس سے واقف تھا۔ وقت گزرنے لگا، کیس لمبا ہوتا گیا، آخر سارے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی۔ اس لمحے وہاں پہ کھڑے ہوئے اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی تہر رہی تھی۔ وہ شامر شاہ کو دیکھنے لگا، آخری دفعہ روتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ بے بسی اپنے شوہر کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، آخری دفعہ اس کے پاس آئی، اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے سینے سے لگی، نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہی۔ وہ بے بس تھی، آج اس شخص کی آنکھوں میں کوئی نفرت کسی کے لیے نہیں تھی، صرف بے بسی تھی۔ موت سے چند گھنٹے پہلے سب اپنی فیملی والوں سے ملنے کے بعد وہ جا چکا تھا، مگر شامی شاہ کو نفرت تھی اپنی بیوی سے، اتنی شدید نفرت ہو رہی تھی، کاش وہ یہ سب کچھ نہ کرتی۔ اس نے انصاف دلانے کے چکر میں حویلی والوں کے گھر میں صف ماتم بچھا دیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، زویا کی آنکھ کھلی، اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے کیا ہوا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا۔ چاروں اطراف دیکھنے لگی، یہ میں کہاں ہوں، بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں پہ موجود ہے۔ کافی وقت بعد اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، زویا میڈم کیسا فیل کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ خونخوار نگاہوں سے کہنے لگی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ بیوی ہو تم میری، بدلہ لینا ہے میں نے تم سے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تمہارے گاؤں میں انصاف چل رہا ہے، تمہاری بیوی نے انصاف کا ساتھ دیا، لیکن تم اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اپنے بھائی کھویا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولا، اس کی آواز کو کپا رہی تھی۔ تم نے اپنا بھائی کو کھویا، اور جس نے معصوم سے اپنے بیٹے کو کھویا، جس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، ایک بیٹا تھا، اس کا کیا بنا ہوگا بتاؤ مجھے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لیکن اس کا جو بھی بنا ہوگا، تمہارا کچھ بھی نہیں بننے والا، تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گے، سوچ لو۔ میں پورے میڈیا میں جا کے کیا، میڈیا میں جا کے وکیل ہو تو ہر بار مجھے میڈیا کا ڈر دو گی؟ میں خاموش ہو جاؤں گا؟ کبھی نہیں، اس دفعہ میں خاموش ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا، وہ صفی میں سر ہلانے لگی، تم کچھ نہیں کرو گے؟ بے بسی کے عالم میں بولی، سامنے کھڑے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اتنی شدید نفرت کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے محبت دیکھی، آج اتنی نفرت؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تم ایسا کچھ بھی مت کرنا پلیز، خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، وہ اسی کرسی سے کھولتا بیڈ پہ پھینکا، اب نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کوٹ کو اتار کے پھینکنے لگا۔ وہ چلانے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ دور نہیں ہوا۔ اس کے آنسو بہنے لگے، وہ روتی سی سکتی رہی، چلاتی رہی، مگر وہ مرنے لگی تھی۔ جیسے ہی الگ ہوا تو اچانک اسے احساس ہوا شاید اس کے ساتھ بہت برا کر گیا تھا، بہت برا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، فوراً سے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اب کی بار محبت جاگ اٹھی، اتنی تکلیف دینے کے بعد اب اسے محبت بھرے انداز میں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اپنا آپ بھول گیا، اتنا یاد تھا کہ وہ لڑکی رو رہی تھی، سسک رہی تھی، چلا رہی تھی، اٹھو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ اس کے کپکپاتے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا، اس کے بعد ہوش و حواس سے بےگانہ ہو گئی، کوئی ہوش نہیں رہا اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ڈاکٹر نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اس کا علاج وغیرہ چلنے لگا، 2-3 دن تک کافی حد تک بہتر ہو گئی، مگر خاموش تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے امید نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، ایسا رویہ اختیار کرے گا، اسے اتنی تکلیف دے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کے منہ سے نکل آئی ہو۔ اس نے محض انصاف کا ساتھ دیا، انصاف کر کے اتنی بڑی سزا دی گئی، یہ چیز وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس آیا تو وہ کہنے لگی، اور بتاؤ مجھے کب طلاق دو گے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میں نے تو کیوں تمہیں طلاق دینی ہے؟ کیونکہ مجھے تمہارے گھر والے قبول نہیں کرنے والے، نہ ہی میں تمہارے ساتھ رہنے والی ہوں، اس وجہ سے اچھا ہی ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں دینی میں نے تمہیں طلاق،
دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیونکہ میری وجہ سے میں اس کا بھی کہ تم سے کیس کروا سکتی ہوں جو تم نے کل رات میرے ساتھ کیا ہے۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں دھمکیاں دینے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولا، نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اٹھنے لگی تو اس کے بازوؤں سے پکڑ گیا، اسے غصے میں گھسیٹنے والے انداز میں باہر کی طرف لے جانے لگا۔ کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ اپنے بازو کو مسلسل چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جہاں تمہاری جگہ ہوگی وہیں پہ تمہیں پہنچاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے علاقے سے گاڑی میں پھینکا تو وہ رونے لگی۔ چھوڑو مجھے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت سمجھایا تم نے، اپنے آپ کو چھڑانے کی ہر کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے لے کر ایک عجیب سی جگہ پر آ گیا۔ وہ حیرت سے اسی جگہ کو دیکھنے لگی، رونے لگی، آنسو بہنے لگے۔ تم مجھے چھوڑ گو۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک کا فلیٹ سے لے کر آ گیا۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیلا کے غصے میں سے پھینکا تو وہ کہنے لگا، خبردار، جو تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ نہیں لڑنا، اس کے باوجود تم نے کیس لڑا۔ دوبارہ سے وہی بات لے کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید اپنے بھائی کی موت کو بھول نہیں پا رہا تھا، اپنے بھائی کا بچھڑنا اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ غصے میں وہاں سے باہر چلا گیا، کہنے لگا، مگر مجھے چھوڑ کے جانے کی کوشش کرو گی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ واپس نہیں آئے۔ 2 دن گزر گئے ایسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کافی دن بعد اسے معلوم ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ ہسپتال میں ہے۔ وہ ہسپتال میں تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ 1 ہفتے سے وہ بھی نہیں گئی تھی۔ آج ہی تو اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا، سیدھا اسپتال چلی گئی۔ جیسے ہی اسپتال پہنچی تو حویلی والوں سے پوچھنے لگی، مگر حویلی والوں کی آنکھوں میں تو اس کے لیے نفرت تھی۔ غصے میں کہنے لگے، تم کیوں یہاں سے پہ چلی آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، یہ میرا شوہر ہے یہاں پہ۔ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے تمہاری وجہ سے۔ تم یہ سب کچھ نہ کرتی تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ تم نے اس کے بھائی کو پھانسی کی پھندے پہ لٹکوایا ہے۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے سارے حویلی والوں کو برباد کر کے رکھا دیا ہے۔ وہ اس پہ چلاتے ہوئے کہنے لگے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے دل بے چین ہونے لگا۔ اس زندہ لاش سے تم نے مل کے کرنا کیا ہے؟ نہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ایک دفعہ پھر سے عدالت میں جاؤ، کھلا کے پیپر بنواؤ، کھلا لو اور نکل جاؤ اس کی زندگی سے۔ جا کر اپنی زندگی جیو، عیاشیاں کرو۔ وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت جھوٹی ہے، جھوٹی محبت کے دعوے مت کرو۔ انہوں نے بہت زیادہ غصے میں اسے جانے کا کہا، مگر وہ گئی نہیں۔ 1 ہفتے بعد واپس گھر آ گیا۔ اس کے دیکھ بھال کے لیے انہوں نے بولا کہ ایک نرس رکھے، مگر وہ کہنے لگے، میں مر نہیں گئی ہوں، اپنے شوہر کا خیال نہ رکھ سکوں، ابھی زندہ ہوں، کسی نرس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے، تم کبھی بھی اسے نہیں سنبھال پاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، سنبھال لوں گی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کے وجود کو دیکھنے لگی، نہ جانے اس کی بند آنکھیں، بے ہوش جسم بس ایک جگہ پر وہ دیکھتا رہتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں جان ہی نہ ہو۔ وہ ہاتھوں میں بھی خود سے نہیں ہلاتا تھا، اسے دیکھتا رہتا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے بھی ابھی بھی لیٹا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے پاس آئی، میں آپ کے لیے سوپ لے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے سوپ لانے لگی، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا اس شخص کو اٹھانا۔ آہستگی سے اپنا سہارا دے کر اسے اٹھایا، اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کرنے لگی۔ اس کے سینے میں بالکل ڈھیلا سا اپنا سر ٹکایا ہوا تھا۔ پیچھے تکیہ سیٹ کرنے کے بعد وہ اسے سوپ پلانے لگی۔ سوپ اس کے منہ سے باہر نکلا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ وہ اس شخص کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اتنا بڑا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے سوپ سائڈ پہ رکھا۔ وہ خود اتنی کمزور تھی، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ ٹھیک ہو جائیں گے آنا آپ کی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا دل درد اور تکلیف سے پھٹنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کرتا، اسے دلاسا دینا چاہتا مگر نہیں دے سکتا۔ پریشان مت ہو، وہ آہستگی سے بولا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ اب کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو جائے نا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو شدت سے چومنے لگی، اپنے چہرے پہ لگا کے اس کی محبت چاہتی تھی، اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ آخری دفعہ کتنے دنوں پہلے ان کا جھگڑا ہوا تھا جو ابھی تک نہیں بھول پائی تھی، بس ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ آج تک کسی نے اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس کے سینے سے لگے بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے نا، لیکن میں پاگل ہوں، مجھے انصاف چاہیے،
ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتی ہوں۔ میں تو نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی ایسی کنڈیشن ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو۔ میں نے تو آپ کو کبھی بد دعا تک نہیں دی۔ آپ نے تو مجھے اتنی زیادہ تکلیف دی تھی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے واش روم تک لے گئی۔ اسے چلنا مشکل تھا، اسے ویل چیئر پہ لے کے جاتی۔ ویل چیئر پہ بٹھانا بھی اسے کافی مشکل لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ ملازمہ کو بلا لیتی، مگر اب کسی ملازمہ کو یا ملازم کو نہیں بلاتی، بلکہ اکیلے ہی کرنے لگ جاتی تھی۔ آج بھی اتنی مشکل سے اسے ویل چیئر پہ بیٹھاتے وہ واش روم تک لے گئی، پھر اسے اٹھانا، یہ سب کچھ اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھک جاتی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ رات کا وقت تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، بالکنی میں تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اکثر رات کے وقت ان کا زیادہ وقت بالکنی میں گزرتا تھا۔ کتنی وہ باتیں کرتے تھے، گھنٹوں بالکنی میں بیٹھ کے باتیں کرتے، مگر اب باتیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اور وہ اس کی گود میں سر رکھے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ تو مشکل اٹھایا، اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ مسکرائی تھی، وہ اس کا اتنا خیال رکھنے لگی تھی، اسے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ اسے اپنی قسمت پر اشک آنے لگا تھا۔ وہ اس مشکل وقت میں اسے چھوڑ کے نہیں گئی، بلکہ اس کا پاس تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ شاید اسے بہت زیادہ نیند بھی آئی ہوئی تھی۔ ویل چیئر کو پیچھے دھکا لگاتے اسے بیڈ تک لی آئی، اسے بمشکل اوپر اٹھاتے ہوئے بیڈ پہ لٹایا، اور وہیں اس کے سینے پر سر رکھے آہستگی سے اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی، آہستگی سے اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیا۔ میں چاہتی ہوں آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، ہم نے خوبصورت سی زندگی گزارنی ہے، خوبصورت لمحات گزارنے ہیں۔ مجھے ان خوبصورت لمحات کی بہت طلب ہے، جو خواب میں نے آپ کے ساتھ سجائے تھے، جو ابھی مجھے پورے کرنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی۔ ہمیشہ وہ ایسی حرکتوں پر اسے خود سے دور کرتی تھی، مگر آج خود اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جا رہا تھا، اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس کی خوشبو کو محسوس کیا، مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنے پاؤں پہ چلنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح وہ خود ہی سیدھا ہوا پڑا، کہنے لگی، میں آج آپ کو باہر لان میں لے کے جاؤں گی، ہلکی ہلکی آپ واک کریں گے نا، دیکھنا پھر آہستہ آہستہ چلنے لگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چوما، باہر لان میں لے آئی۔ صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ اسے ٹھارتے ہوئے اپنے سہارے چلانے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے وہ گرنے لگی، فوراً اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اگر وہ گر جاتی تو اسے چوٹ لگ جانی تھی۔ آہستگی سے نیچے گھاس پہ بیٹھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پلیز، مجھے برا لگ رہا ہے، مجھے تکلیف دیتی ہو تم، رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے آنسوں کو صاف کرنے لگا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں نا، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں، تھک گئی ہوں کیا؟ مجھے سنبھال کے تھک گئی ہو؟ چھوڑو، کسی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی بھی نہیں تھکوں گی، چاہے ساری زندگی مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے، لیکن میں نہیں کر پا رہی، آپ کو ایسے نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کبھی کرنا پڑتا ہے نا، وہ بھی جو نہ کرنے کا دل چاہ رہا ہو۔ وقت گزرنے لگا، وہ آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرتا، اب تو کافی حد تک چلنے لگا تھا۔ ہر ہفتے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اس کا اپنا کام خود کرتی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی، اسے کتابیں پڑھ کے سناتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ مسکراتی کہنے لگی، اب تو آپ کافی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس نے ثابت میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، ہاں اب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں، آپ ٹھیک ہو گئے ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کی بے رخی سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے اب مزید تمہاری کوئی طلب نہیں، تم میری زندگی سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اس نے بند کر کے سائڈ پہ رکھا، آہستگی سے اس کے قریب ہو کے بیٹھی، اس کا گال پہ ہاتھ رکھتی کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے ہٹا دیا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ ہاں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قابل نہیں، نہ میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں، نہ تم مجھے کرتی ہو۔ پلیز
بس بیسٹ یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں چلی جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی؟ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، خدا کے لیے رونا بند کرو میرے سامنے۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ بس یہاں تک کہ ہی ہمارا سفر تھا۔ تمہارے بہت زیادہ احسانات ہیں مجھ پر، جو شاید ساری زندگی میں نہ اتار سکوں۔ آپ نے اپنے بھائی والی بات نہیں بھولے، میں نے انصاف دلایا تھا اس کو، لیکن میں وہ بات نہیں دہرانا چاہتا، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز دوبارہ تم اس ٹاپک کو مت چھیڑنا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ، سچ میں چلی جاؤ۔ آپ کو برا نہیں لگے گا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی زندگی سے باہر نہیں جاؤں گی۔ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ وہ بے دردی سے خود سے دور کر گیا۔ اگر تم اس بات کو سمجھو کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، بلکہ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک انصاف پسند لڑکی ہو، محبت کرنے والی لڑکی ہو، اور میں اس کے برعکس محبت کرنے والا نہیں، نفرت کرنے والا ہوں۔ میں انصاف پسند بھی نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تم کیسے مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ مت کرو مجھ سے محبت، میں تمہیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ توڑ دیں، مجھے ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ میں برا ہوں نا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ گئی۔ تو پھر چلی جاتی ہوں آپ کی زندگی سے؟ وہ شدت سے رونے لگی، جیسے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کے اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ سچ میں چلی جاؤں؟ وہ ثابت میں سر ہلانے لگ گیا۔ تو پھر یہ بچہ، میں اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ جو کچھ تمہیں چاہیے ہوگا میں تمہیں لے کے دوں گا۔ کیا مطلب آپ کو لگتا ہے مجھے پیسہ چاہیے؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ وہ میں خود بھی کما سکتی ہوں، سب کچھ مجھے مل جائے گا، لیکن کیا؟ وہ دوبارہ سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے محبت چاہتی ہوں۔ مجھے بے بس کر رہی ہو، اتنا بے بس کر رہی ہو کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا، کچھ بھی نہیں۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ پھر ایک کام کرتی ہوں، اس بچے کی زندگی ہم کیوں برباد کر رہے ہیں، اسے ختم کروا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ میں تب تک تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دوران اگر ہم دونوں کی زندگی سیم ہوئی، ہم دونوں ساتھ رہیں گے، ورنہ پھر سب کچھ ختم کر دیں گے۔ میں اب سے پہلے والی حالت نہیں بھول پا رہی ہوں، اور اب دوبارہ سے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدایا را میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے سے بتانے لگی۔ اچھا رونا بند کرو۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے سارے آنسو صاف کر کے اپنے حصار میں لے گیا۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا بہت شدت سے رونے لگا۔ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھ پا رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہارے قابل نہیں، بلکہ تم مجھ سے کوئی اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ میں انصاف پسند نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اس سے بتانے لگا۔ تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ کو نہیں پتا میں آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں۔ وقت گزرنے لگا، حویلی والے بھی ابھی تک اسے قبول نہیں کر رہے تھے، بس اس لڑکی سے نفرت کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، کچھ کام سے وہ باہر گیا ہوا تھا۔ کمرے میں زویا سو رہی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے کھڑی ہوئی زویا کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، جو کہ اس کی دیورانی تھی، جس کے شوہر کو اس نے پھانسی پہ لٹکوایا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے میرے شوہر کو پھانسی پہ لگوایا تھا نا، تم نے مجھے بیوہ کیا تھا، اب میں تمہارے شوہر کے ساتھ شادی کروں گی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زوا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے زوا کی طرف دیکھنے ہوئے بولی، ہاں وہی کر رہی ہوں، تمہاری وجہ سے میں بیوہ ہوئی تھی نا، اب تمہیں مرنا ہوگا تاکہ تمہارا شوہر میرے ساتھ شادی کرے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ کیا کہہ رہی ہیں، پاگل ہیں کیا؟ تمہیں خوش دیکھ سکتی ہوں، نہ تمہارے بچوں کو پیدا ہونے دوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ زوا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے زوا کی طرف دیکھنے لگی، میں اتنے زیادہ دن اذیت اور تکلیف میں گزارے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ اس نے غصے میں اس کے زوا کے منہ پہ تمانچہ رسید کر دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، پاگل ہو گئی ہیں آپ؟
ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ تم خوش ہو، اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی، میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی، مجھ سے تمہاری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ جس طرح چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی اس وقت زوبا کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ میں سے چاقو نکالا زوبا اور وہ غصے میں چاقو کی طرف دیکھنے لگی۔ زوبا پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوف بھی آیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت زوبا کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ہاں میں تمہارے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی، اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیٹ میں چاقو لگ چکا تھا۔ وہ نیچے فرش پر گر گئی، اپنے پیٹ پہ اس نے ہاتھ رکھ لیا، اسے اتنی تکلیف ہوئی۔ زوا تو جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہی وہاں سے بھاگ گئی، مگر وہ چلانے لگی، اس کی چیخوں سے پورے کمرے کی طرح دیوار دہل گئے۔ جیسے ہی باہر تک چلانے کی آوازیں آئے گئیں سارے حویلی والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ فوراً شامر کو کال کر دی گئی مگر وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ حویلی والے اسپتال پہنچ گئے، وہ تکلیف سے گزر رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اس کے بچے کی جان بھی چلی گئی ہے اور یہ سب کچھ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ سب لوگ زوا کے پاگل پن سے واقف تھے، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ کس قدر پاگل ہو جاتی تھی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جیسے ہی شامر کو یہ بات پتہ چلی اس کی بیوی ہسپتال ہے، زوا نے اس پر حملہ کیا تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچا، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا، کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا، بس کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا حال ہو گیا جب اسے پتہ چلے گا اس کا بچہ دنیا میں نہیں رہا، پاگل ہی ہو جائے گا، اس کا دماغ گھوم جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کے وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بار بار ڈاکٹر کہنے لگی وہ اپنی وائف سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھیں زویا کی ابھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آپ بعد میں مل لیجیے گا۔ وہ کہنے لگا پاگل ہیں کیا، مجھے اپنی وائف سے ملنا ہے۔ اس سے زبردستی دروازہ کھلا اندر چلا گیا، سامنے وہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، زویا میری جان، یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھا، آہستگی سے اٹھ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ڈاکٹر اسے دوبارہ سے لیٹنے کا کہنے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم کسی سے آپ کو ملنے نہیں دے رہے تھے، آپ اتنا زیادہ موونگ مت کریے، ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ رونے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا، بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ روتے ہوئے اس سے بتانے لگی، یہ سب کچھ زوا کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے صرف ایک بچے کو انصاف دلانا چاہا، شاید وہ میرا انصاف دلانا میرے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہو گیا، اس کے بعد میں تب سے اس گناہ کی سزا بھگتتی جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے واپس لٹا دیا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ زوا کے پاگل پن کی وجہ سے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ 3 دن کچھ پہلے ہی عجیب قسم کی لڑکی تھی، وہ جب واپس آئی ہاسپٹل سے تو اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی، کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آیا، اس کی پیشانی کو چوما، ایک دفعہ پھر سے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے دوبارہ تکلیف نہیں دینی پلیز، اب میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی، کوئی تکلیف نہیں سہ پاؤں گی، آپ نہیں نا مجھے دوبارہ تکلیف دیں گے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ گاؤں والوں نے اس کے انصاف کی وجہ سے اسے گاؤں کی سردارنی مان لیا، اب تو گاؤں والوں کو اور حویلی والوں کو بھی اس پہ فخر ہونے لگا۔